اچھا یہ تو فرض نمازیں ہیں، یہ تو فرض نمازیں ہیں، آپ نفل نماز یہ بھی، کیونکہ اس کا تعلق بھی واقعہ معراج کے ساتھ آ جائے گا، اس کے بارے میں بھی سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ اسی آخری بات پہ، اسی آخری روایت حدیث پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل جہاں بیان ہوئے ہیں وہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا، اگلے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو ارشاد فرمایا، اے بلال مسلمان ہونے کے بعد، اے بلال ذرا یہ تو بتا وہ کون سا عمل ہے جس سے تو مسلمان ہونے کے بعد زیادہ نفع حاصل کرنے والا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضور نے وجہ بتائی، یہ کیوں حضور نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ رات جنت میں اپنے آگے آگے میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنا ہے۔ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک عمل ہے جس کو میں بڑا اہتمام کرتا ہوں اور اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس میں بڑا محتاط رہتا ہوں، وہ یہ عمل ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو کے نفل ہوتے ہیں نا، 2 نفل پڑھنا تحیت الوضو کے، حضرت بلال نے کہا وضو کرنے کے بعد میرے حصے میں جتنی ہوتے ہیں میں نفل ادا کر لیتا ہوں، 2 نفل پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8، جو میرے حصے میں ہوتے ہیں جتنے ہو سکتے ہیں میں وہ نفل ادا کر لیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں انہی کی تو برکت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نفل نماز کی برکت اتنی ہے کہ وہ بلال، حضرت بلال کو وہ نفل نماز اتنی فائدہ پہنچانے والی ہے کہ جنت میں سرکار دو عالم نے اپنے آگے آگے حضرت بلال کے چلنے سے قدموں کی آہٹ کو سن لیا۔ چلو یہ تو بات ہو گئی نفل نماز کی برکت کی، کہ فرض نماز اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ اور بھی میں عرض کر دوں۔ عقیدے کا مسئلہ وہ یہ ہے، کیا اس وقت حضرت بلال حضور نبی اکرم کے آگے آگے چل رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس وقت حضرت بلال حضور نبی اکرم کے آگے آگے نہیں چل رہے تھے تو وہ کہاں چل رہے تھے؟ دنیا میں چل رہے تھے۔ اگر دنیا میں حضرت بلال چل رہے تھے تو جو نبی جنت میں دنیا میں حضرت بلال کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتا ہے، وہ نبی روضہ انور میں اپنے غلاموں کے درود و سلام کو بھی سن سکتا ہے۔ اور اگر ایسے ہے کہ حضرت بلال تو جنت میں ہی چل رہے تھے لیکن ان کا چلنا جنت میں آنے کے بعد کا تھا، کہ جب حضرت بلال دنیا سے وصال فرمائیں گے، پھر اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، پھر جنت میں جا کے جب حضور کے بطور خادم بن کے آگے آگے چلیں گے، پھر ان کے چلنے کی وجہ سے قدموں کی جو آہٹ کی آواز پیدا ہوگی، حضور نے اس آواز کو سنا تو پھر یہ تو بطریق اولا حضور کی شان بلند ہو گئی کہ ابھی حضرت بلال نے جنت میں آنا ہے اور خادم بن کے حضور کے آگے چلنا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آواز نے پیدا ہونا ہے، سرکار دو عالم نے پہلے وہ آواز سن لی۔ یہ تو حضور کا حاضر ناظر ہونا اور حضور کی سماعت بطریق اولا ثابت ہو گئی۔ یہاں پر امام شارانی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ کہیں کہ نہیں حضور کے آگے آگے حقیقتاً حضرت بلال چل رہے تھے تو پھر یہاں تو یہ ثابت ہوا بیک وقت اللہ کے برگزیدہ بندے کئی کئی جگہ پر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت حضرت بلال دنیا میں بھی موجود ہیں پھر جنت میں بھی موجود ہیں۔ امام شارانی اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم معراج والی رات کثیف احمر سے گزرے، مسلم کی روایت ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں وہ سرخ ٹیلا، میں براق کی پشت پر تھا، جب وہاں سے گزرا تو وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ حضرت موسیٰ کی قبر تھی
اور حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، وہاں سے گزر کے جب سرکار دو عالم مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں بھی تو حضرت موسیٰ موجود تھے، وہاں بھی تو تمام انبیاء سرکار دو عالم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ کم و پیش 1,24,000 پیغمبر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام حضور کے استقبال میں موجود تھے، ملائکہ بھی موجود تھے، سرکار دو عالم امام بنے اور تمام انبیاء اور فرشتے آپ کے مقتدی بنے۔ پھر سرکار دو عالم نے آسمانوں کی سیر کی، چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو امام شعرانی فرماتے ہیں جس طرح اللہ کے کرم سے جب فنا فی اللہ کے مقام پر اللہ کا ولی پہنچتا ہے، اور یہاں تو نبی کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ آنے واحد میں یعنی ایک ہی وقت میں وہ کئی مقامات پر موجود ہو سکتا ہے۔ اور یہی شان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی کہ وہ دنیا میں بھی تھے اور خادم بن کے سرکار دو عالم کے آگے آگے بھی چل رہے تھے۔ لیکن یہ برکت کس کی تھی؟ یہ تحیت الوضو کے نفل کی برکت تھی، جو سرکار دو عالم وضو کر کے پڑھتے تھے۔ نفل نماز کی یہ برکت ہے